الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. حضرات، مہمان گرامی، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ کی تعریف اور حمد ثنا بیان کرتا ہوں. اس کے بعد میں ادارے کے ذمہ داروں کا، خاص طور پر خطیب شہر حضرت مولانا حافظ اسد محمود سلفی حافظہ اللہ، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عظمت قرآن کا خوبصورت ثبوت پیش کیا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظمت کو اپنے ہاں قبول فرمائے. بات تو ہمارے شیخ مہمان گرامی پیش کریں گے انشاءاللہ. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. بکریاں چرانے والے اس کو سمجھ کر دنیا کے حکمران بنے، رہنما بنے اور پھر فاتحین بنے، اور آج تک ان کا نام دنیا نام لے کر یاد بھی کرتی ہے اور ان کی ثنائیں بھی پیش کرتی ہے، حوالے بھی دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگرچہ ہم عجم ہیں، لیکن اگر قرآن مجید کے ساتھ ہم جڑ جائیں. کسی نے خوب کہا تھا، کن معلماً او متعلماً او سامعا. چاہیے کہ تم معلم بنو، اگر نہیں بن پائے تو پھر متعلم بن جاؤ، اگر متعلم بھی نہیں بن سکے پھر سننے والے بن جاؤ. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو مد نظر رکھ کر اس فریضے کو نبھائیں. اور ساتھ بات یاد رکھیں جو شیخ نے ایک حوالہ دیا ہے حدیث پاک کا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین وہ لوگ ہیں، اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے کچھ حقوق جو مقرر فرما دی ہے قرآن پاک کے، اس پر صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، اس قرآن پر ہم ایمان لائیں کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، مصدق من اللہ ہے، اور یہ من کلام اللہ ہے. اس پر جو اعتراضات ہوتے رہے لوگوں نے کیے، آج بھی کچھ لوگ اسٹیجوں پر بیٹھ کر، ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھ کر قرآن کا حوالہ دے کر دین اسلام کو، حدیث رسول کو، منہج اسلام اور دین پر تنقید و تنقیص کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، مصدق من اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، اور محفوظ ترین ہے. اور اتنا محفوظ ترین یہ کلام ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ اللہ کا اضافہ کرنا بھی جائز اور ممکن نہیں ہے، اور اس سے لفظ ابلیس اور شیطان اور فرعون اور قارون کا لفظ نکالنا بھی جائز نہیں ہے. یہ ایک معیار ہے، اس پر ہم غور فرمائیں. تو بات جب چلی تھی جناب احمد حنبل کے سامنے، جب بات آئی، ان منکرین نے جب انکار کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو شیخ نے جس طرح مقابلہ کیا، احمد حنبل نے جس طرح میسج دیا، آج تک ان کو مارا جا رہا تھا، کوڑے مارے جا رہے ہیں اور وہ خون میں لت پت ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب تذکرے میں لکھا ہوا اس کی عبارت پر غور کریں. فرماتے ہیں وہ جلاد جو کوڑے مار رہے تھے، اگر آج وہ کوڑے ہاتھی کو مارے جائیں تو ہاتھی چلا چلا کے جنگلوں کا رخ کر جائے. تو وہ فرما رہے تھے اگر مجھے منوانا چاہتے ہو، ہاتونی شیئا من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ. اگر مجھے بنوانا چاہتے ہو، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر یا قرآن کی آیت پیش کر دو یا حدیث رسول پیش کرو تو میں مان جاؤں گا، ورنہ تم مار مار کے مار تو سکتے ہو، جو منوا نہیں سکتے.
تو قرآن کو اللہ کا کلام ماننا ہے، منزل من اللہ ماننا ہے، مصدق من اللہ ماننا ہے، اور کامل اور بالکل صحیح جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا اسی طرح ہے، اس کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جناب شیخ، ہمارے سلسلے میں یہ ہم چھٹی بار شروع کر رہے ہیں، کتنے بزرگ ہمارے پڑھنے والے فوت ہو گئے ہیں، اور بے شمار لوگوں نے پڑھا ہے جو اب آ نہیں سکتے، بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، جس میں ہمارے جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے والد محترم کمزور ہو گئے، ہر بار وہ شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح اور کتنے بزرگ ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ کیونکہ بات میں نے تو نہیں کرنی تھی، لیکن شیخ نے فرمایا، میری دعا ہے اللہ کو سلامت رکھے۔ ہم ادارے کے شکر گزار ہیں، انہوں نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ محفل بنائی، پھر آپ کے لیے تحفے اور تفسیر کا اہتمام کیا۔ سدا بہار رہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے اور سارے ساتھیوں کو، ہمارے علماء کرام کو، ادارے کے ذمہ داران کو، میری دعا ہے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم شیخ کی بات سنتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن سے چھٹی مرتبہ قرآن کریم کے اس ترجمہ تفسیر کا آغاز ہوگا۔ جو ساتھی پہلے پڑھتے ہیں اگر وہ شوق رکھیں تو وہ بھی تشریف لائیں۔